آج سے ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع جو ہے اس کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو آئیے ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو خط سیکھ رہے ہیں اس خط کا نام ہے خط نستعلیق، یعنی اردو زبان جس خط کے اندر لکھی جاتی ہے اس خط کا نام ہے خط نستعلیق۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، یعنی ہماری جو اردو کی کتابیں ہیں وہ خط نستعلیق کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خط ہیں جس میں خط دیوانی ہے، جس طرح آپ بسم اللہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو بسم اللہ میں نے لکھی ہے یہ خط دیوانی کے اندر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک جو جس خط کے اندر لکھا جاتا ہے وہ خط ثلث ہیں، خط رقہ ہیں۔ اس کے علاوہ 20 خط ہیں خط نستعلیق کے علاوہ۔ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ہے خط نستعلیق جس کے اندر اردو زبان لکھی جاتی ہے۔ تو ہماری تختی نمبر 1 ہم نے شروع کی ہوئی تھی، وہ مرکبات ہیں۔ مرکبات کا مطلب جوڑ کرنا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے مفردات پڑھے تھے، جیسے الف سے لے کر یہ تک حروف تہجی، اب ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں۔ مرکبات میں ہم نے بے اور الف کا جوڑ، بے اور بے کا جوڑ، بے جیم کا جوڑ، بے دال، بے رے، بے سین، بے سواد، یہاں تک ہم نے سیکھ لیا تھا۔ تو پچھلا سبق ریوائز کر دوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بے اور بے کا جوڑ بنانا ہے تو یہ اوپر ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا نیچے ہونا چاہیے۔ اور اس میں نے کل یہ بات کی تھی گزشتہ کل کہ اس طرح نہیں کرنا، کچھ بچے یوں کر دیتے ہیں، یہ والا کونا بنا دیتے ہیں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی بے اور بے کا جوڑ بنانا ہے تو آپ نے اس کی بناوٹ یوں کرنی ہے، اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ اس کو آپ اس طرح کریں گے، گلائی میں جس طرح آپ حمزہ ڈالتے ہیں، المدہ ڈالتے ہیں، اس طرح آپ بے کے اوپر والا حصہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلا حرف میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب بے اور جیم بنانا ہے، جیم تو ہمارا رول وہی ہے کہ یہاں اگر لائن لگائیں تو جو آپ نے انڈے کی شکل بنائی ہے وہ اس کو ٹچ کرتے ہوئے نیچے جائے گی۔ اور پھر اس طرح میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ آپ نے اس کو جیم کو یہاں تک روکنا ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں لے کے جانا۔ مثلا آپ جیم اس طرح لکھیں گے کہ جو آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے، جو قانون رولز بتائے گئے ہیں، ان سے آپ اس کو خود جان سکتے ہیں کہ آپ نے بے اور جیم کا جوڑ کیسے لگانا ہے۔ یہ یہاں تک آئے اور اس کے بعد یہ لائن یہاں تک آنی چاہیے۔ بے اور دال میں آپ نے یہاں وقفہ رکھنا ضروری ہے۔ کچھ بچے یوں کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ملا دیتے ہیں، ساتھ آپ نہیں ملائیں گے بلکہ بے اور دال کے درمیان تھوڑا سا وقفہ اس طرح رکھیں گے۔ اسی طرح بے اور رے کے درمیان وقفہ رکھیں گے۔ بے اور سین کا جوڑ دیکھ لیں، یہ آپ اس طرح گلائی میں لا کے اوپر سے اس طرح اس کے دندانے آپ سین کے بنائیں گے۔ دائرے کا رول آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ نے یہاں تک روکنا ہے۔ یہ بالکل سیدھ اس طرح نہیں ہونے چاہیے اس کے دندانے، ذرا غور سے دیکھیں کہ سین کے دندانے آپ نے یوں نہیں بنانے، اس طرح بنانے غلط ہیں۔ وہ جو سمپل سین ہم نے سیکھا تھا حروف تہجی میں، اس کے دندانے ہم نے یوں بنائے تھے۔ اب اس سین میں، سمپل سین میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں جو دندانے ہیں آپ اس طرح بنائیں گے یوں، اور پھر اس کو پیچھے سے ملا کے اس کا دائرہ آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد بے اور سواد کا جوڑ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، وہ آپ اس طرح بنائیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو نیا سبق ہے بے اور طا، بے اور طا کا جوڑ وہ سمپل سا ہے۔ بے آپ لکھیں گے اور نیچے آگے آپ نے جو طا کا جوڑ سمپل طا آپ نے سیکھا ہوا وہ لگا دیں گے تو با اور طا بن جائے گا۔ اب یہ والا جو لفظ ہے نا با اور عین، اس کا جوڑ کافی مشکل ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ آپ نے بے اور عین کو کس طرح بنانا ہے۔ یہاں تک جائیں گے، یہاں سے آپ کونے کے ساتھ جو مارکر کا کونا ہے اس کے ساتھ اس کو یوں گلائی میں یہاں تک لائیں گے، جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جیم بناتے ہیں، اس طرح لا کے اوپر جیم کی شکل آپ لگا دیں گے تو آپ کے لیے یہ عین کی شکل بن جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ تھوڑا سا ٹف ہے، اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ پھر دیکھ لیں کہ بے
اور آگے گولائی میں یوں جانا ہے اور اوپر جیم کے اوپر والا حصہ لگا دینا ہے، تو یہ ہماری عین کی شیپ بن جائے گی۔ اس کے بعد بے اور فے کا جوڑ ہے۔ فے میں آپ نے جو سمپل فے لکھا تھا حروف ترجیع میں، اس میں تو ہم پر کرتے ہیں اس کو اندر سے، جبکہ جوڑ لگاتے وقت اس کا آپ نے یہ اندر سے فل نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہمارا جو آج کا آخری لفظ ہے وہ ہے بے اور کاف کا جوڑ۔ اس میں آپ نے یوں کرنا ہے، کاف سمپل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، شروع میں آپ نے بے کا حصہ لگا دینا، تو یہ ہمارا بے اور کاف بن جائے گا۔ تو آج کا ہمارا شعر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب اس میں عزیز طلبہ جو ہے یہ سبق کا لفظ، اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، یعنی اس کا جو یہ جو کونا ہے سین والا، سین کے بعد والا، وہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اور انگلش میں آپ نے آج آئی جے کے ایل کی پریکٹس کرنی ہے، اور ساتھ میں جوائنٹ لفظ ایک میں نے سنڈے لکھ دیا ہے، اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ عزیز طلبہ اب تک ہم مارکر کا استعمال سیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آج سے ہم پین بھی شروع کریں گے۔ آپ جو سبق مارکر کے ساتھ لکھا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ایک دفعہ پین کے ساتھ بھی لکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔